تربیت حاصل کرنے والے بچوں کے لیے، پرورش پانے والے بچوں کے لیے والدین بہترین رول ماڈل ہوتے ہیں، بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی زندگی کے اوپر والدین کے کردار کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ والدین کی پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، یا پھر بے دینی اور گناہ ہو، ان دونوں صورتوں میں بچے اپنے والدین سے ضرور اثر لیتے ہیں۔ والدین متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو بچے اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھی نیک اعمال کرنے شروع کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ والدین کے اچھے عمل کے اندر کمی ہے نا، تو پھر بچے بھی وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں، متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت ساری اچھی عادات، اچھی خوبیاں رکھنے والے ہوں، تو یاد رکھیں ایسے والدین اولاد کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین کا کردار ٹھیک نہ ہو تو پھر اولاد وہی کام کرے گی جو انہوں نے اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ چیز بھی مشاہدے سے گزری ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو نمازی ہیں، جو خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اولاد اپنے والدین کے خلاف چلتی ہے، اس کے الٹ چلتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ والدین خود نیک ہیں، نمازی ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کے کہنے کے مطابق نہیں چلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کو سکھانے کا، ان کی تربیت کرنے کا ٹائم تھا، تو والدین نے یہ سوچ کے، یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا تھا کہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ناسمجھ ہیں، اکیلا ہے ابھی، تو اس طرح کر کے جو بچے کا سیکھنے کا وقت تھا اس کو والدین ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ برے کام سیکھ جاتا ہے، تو وہ والدین اچھے کام کرتے ہیں، وہ برے کرتا ہے۔ والدین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور بچہ مدرسے جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی زندگی میں ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں، لیکن جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو بچے کی زندگی کے اوپر اتنے گہرے اثرات آتے ہیں کہ بچہ اپنی ساری زندگی بدل لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے، آپ کے مشاہدے سے بھی یہ بات گزری ہوگی کہ کئی والدین ایسے ہیں جو نیک نہیں ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں جو اولاد عطا فرماتے ہیں وہ والدین سے کہیں زیادہ نیک ہو جاتی ہیں، وہ نمازی بن جاتی ہے، متقی بن جاتی ہے۔ لیکن جو اصول ہے نا، جو قانون فطرت ہے، وہ یہی ہے کہ اکثر اولاد، بیشتر اولاد جو ہے نا، اپنے والدین انہی کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے بار بار یہ بات سمجھانے کی، بتانے کی، کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور آپ کے کیے ہوئے اچھے عمل، ان کے اثرات آپ کے بچوں کی زندگی میں ضرور آئیں گے۔ بعض دفعہ جلدی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ دیر بعد آتے ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں۔ آپ کو اچھے اعمال کرنے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں، ان کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتی ہیں جتنی مرضی الزام تراشیاں کر لیں، آپ جتنا مرضی کسی دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں، جتنے بھی سخت حالات کے اندر آپ مبتلا ہیں، یاد رکھیں کچھ بھی نہیں بدلے گا جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنا یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ
خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا اور پیسے نہ لیے، معاوضہ نہ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آپ نے معاوضہ کیوں نہیں لیا، تو اس میں وجہ کیا تھی؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ، یہ مال اس کی اولاد ہی بڑے ہو کے استعمال کریں۔ اس لیے آپ بھی اگر زندگی میں اچھے کام، اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کے اثرات آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر ضرور ہوں گے۔ والدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے، اور اکثر والدین وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پیدا کیا ہے، انہیں پالا ہے، کھلایا پلایا ہے، اب بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں، ہماری خدمت کریں، ہمارے کہنے کے مطابق چلیں۔ تو بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری اور والدین کے حقوق کا اکثر تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی بات ماننی چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ بچوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس بارے میں بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ والدین کے حقوق اور بچوں کی ذمہ داریوں کا اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ والدین کی ذمہ داریاں اور بچوں کے حقوق کیا ہیں، ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ان کا ذکر بڑا کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنا، ان کو پیدا کرنا، ان کو پالنا، ان کی کفالت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی تربیت حاصل کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، تو پھر یہ بات آج اپنے پلے باندھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تو جس کام کو آپ اپنی اولاد سے کروانا چاہتے ہیں نا، جس راستے پہ آپ اپنی اولاد کو چلانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کام کے ساتھ محبت کریں، سب سے پہلے آپ اس کام کو کریں، اس راستے پہ چلیں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر اس راستے پہ چلنے کے قابل ہو جائے، اور آپ کی اولاد کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔